آپ لوگ تو ہر روز ہی تکبیر پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بکروں کی اور جانوروں کی گردنوں پہ چھریاں پھیر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کے جب قربانی کا بکرا اگر آپ خریدنے جاتے ہیں تو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں قربانی کے جانور کو؟ کیا اس کا وزن ہونا چاہیے؟ اس کی صحت کا کیسے اندازہ لگاتے ہیں؟ اور جو جانور بیمار ہوتے ہیں تو قربانی کے بعد کیا ان کی صورتحال ہوتی ہے؟ آپ کا کیا مشاہدہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیں جی، قربانی کے جانور جو ان سے ہیں وہ ہیلدی ہونا ضروری ہے، صحت مند ہونا ضروری ہے، اور اس کی ایج پراپر ایج اس کی ہونی ضروری ہے. 2 دانت اس کے ہونے ضروری ہیں. اس کو کسی قسم کی اس کے اوپر چوٹ نہیں ہونی چاہیے، داغی نہیں ہونا چاہیے، چلنے پھرنے میں تندرست نظر آنا چاہیے، ہیلدی نظر آنا چاہیے. یہ ضروری ہے قربانی کے جانور کے لیے. روٹین کے جانور کی تو وہ 6 مہینے کا بھی، 7-8 مہینے کا، سال کا بھی جانور ذبح ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ قربانی کے جانور مخصوص جانور ہوتے ہیں، اس کی پرورش بھی مخصوص لوگ کرتے ہیں. حکومت وقت تو اس کی نہ پرورش کرتی ہے تو نہ اس کا ریٹ تعین کر سکتی ہے. ایسے ایسے جانور بھی آتے ہیں مارکیٹ میں جن کو دیسی گھی کھلایا جاتا ہے، لسی پلائی جاتی ہے، دودھ پلایا جاتا ہے، بادام کھلائے جاتے ہیں، کھیر اور بڑے بڑے کھانے. تو پھر ان کی قیمت کا تعین ان کی خوراک کے حساب سے کیا جاتا ہے. شوقین لوگ ہیں جنہوں نے قربانی دینی ہے، اللہ کی راہ کے لیے قربانی دینی ہے، 20-20 لاکھ روپے کا جانور بھی خریدتے ہیں، 25 لاکھ روپے کا جانور بھی خریدتے ہیں. بکرے بھی بکتے ہیں، 5-7-8 لاکھ روپے کا بکرا بھی بکتا ہے، دمبا بھی بکتا ہے. تو یہ جس کی جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق وہ جانور خریدتا ہے. ٹھیک. تو باقی شکر الحمدللہ مولانا صاحب بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے جو باتیں کی ہیں بڑی اچھی باتیں کی ہیں. اچھا ایسی جی